جی السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے یہ انتہائی اہم ٹاپک پر ہے۔ ریئل ہومز اسلام آباد کے حوالے سے جو اب تک کی پروگریس ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور اسی فردر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ سب بھائیوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ اب تک تقریباً ہمارے 8 گھر جو ہے ان کی بکنگ ہو چکی ہے الحمدللہ، اور بکنگ آپ صرف 10,000 روپے سے کروا سکتے ہیں، اور یہ 10,000 روپے بھی جو ہے یہ گھر کی جو پہلی آپ 30% پیمنٹ کر رہے ہیں، جب آپ کو رجسٹری انتقال مل رہا ہے تو اس میں یہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ آپ بکنگ صرف 10,000 روپے سے کر سکتے ہیں، اور اس وقت جو ہے بکنگ جاری ہے۔ باقی جو آپ کے سوالات ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ سوالات ہیں آپ کے، تو ڈاکٹر عثمان صاحب نے یہ سارے کومنٹ لکھے ہوئے ہیں، ہم ڈاکٹر عثمان صاحب سے یہ سوالات بھی لیں گے، اور اس کے ساتھ ہمارے جو بھائی جو مینیجر آپریشنز ہیں اس سارے پروجیکٹ کے اسلام آباد میں، اور اسلام آباد کے ہی رہائشی ہیں، ہمارے بھائی جو گل احمد صاحب ہیں، گل بہار احمد صاحب یا گل احمد صاحب، ان کے بھی ویوز لیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہم اگر اتنی کم کاسٹ پہ لے کر آئے ہیں تو شاید یہ کوئی فراڈ یا اسکیم ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ کام فلاح انسانیت کے لیے کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جو کرائے پہ رہتے ہیں یا لوور انکم طبقہ ہے۔ تو اس طرح کے پروجیکٹ کر کے ہم ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ 8-10 لاکھ روپے کی مرلہ زمین ہے، یا سم ایریاز میں 15 سے 20 لاکھ روپے کی مرلہ زمین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن کاسٹ بہت زیادہ ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں، یہ ساری باتوں کا ہمیں اندازہ ہے۔ لیکن اس پروجیکٹ کو جیسے میں نے پہلے کہا کہ 7 مہینوں سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم لو کاسٹ اور لو بجٹ پروجیکٹ کر سکیں اسلام آباد میں۔ جب آپ محنت کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور آپ کی ٹیم اچھے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور آپ کی نیت لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سبب بناتے ہیں۔ ہر بندہ زمین اس لیے نہیں بیچتا کہ اس نے اس زمین سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ کروڑوں کی زمین جو ہوتی ہے مسجد کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ اربوں کی زمین قبرستانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں جو کم فائدہ لے کر منیمم پروفٹ کے اوپر ہمیں زمین دے رہے ہیں اس پروجیکٹ کے لیے، کیونکہ ہمارا کاز جو ہے، ہمارا مقصد جو ہے، ہمارا جو آبجیکٹو ہے وہ اپنے لوگوں کی خدمت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان ہمارے بھائیوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ وہ ہماری ٹیم کا حصہ بنے اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے۔ تو آج ہم اس کی فردر ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ جی عثمان صاحب، آپ کے جو سوالات ہیں آپ کائنڈلی وہ پوچھیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کافی زیادہ مبارکبادیں آپ لوگوں کو مل رہی ہیں، بہت اور شکریہ۔ پوری دنیا سے لوگ کنیکٹڈ ہیں، اور وہ بہت کہہ شکریہ۔ رہے ہیں آپ کو کہ جناب ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، بہت اور شکریہ اللہ صاحب۔ آپ کو اور زیادہ جزا دے جس انداز میں آپ یہ خدمت کر رہے ہیں۔ آمین۔ اور کئیوں نے یہ بات واضح کوئی ان باکس میں بھی آ کر کہا کہ یار اتنی کم بجٹ میں آپ کس طرح اس کو مینج کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ پھر کی خاص رحمت۔ ہاں میں نے انہیں یہی بات بتائی ہے کہ یہ بس اللہ پاک کی خاص مہربانی ہے، اور یہ پروجیکٹ جو ہے ریئل مینٹر جو دے رہی ہے وہ تمام انویسٹرز کے محبتوں کا صلہ ہے۔ ایک طرف ہمیں زمین پرووائڈ کرنے والے جی جو جی جی، لوگ ہیں ان کا پیار اور ان کا اعتماد، پیار، اور دوسری طرف ہمارے انویسٹرز جو ہیں جو ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، یہ ان کی سوچ کہ وہ مثبت سوچ ہے۔ انتہائی کم بینیفٹ کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہے۔ بلکہ ایسے بہت سے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس پروجیکٹ میں، ہمیں آپ سے کوئی ایڈیشنل بینیفٹ نہیں چاہیے، اور یہ فلاح انسانیت کے لیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ بہت مثبت سوچ ہے۔ ماشاءاللہ جی، اللہ اس کی جزا دے آمین۔ آپ سب کو۔ اور اس میں کوسچن بے شمار ہیں، میں چند ایک آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں۔ جی جی۔ ایک تو گھر کا نقشہ کیا ہوگا، اس کے متعلق آپ ذرا۔ سب سے پہلے جو جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ مرلے کا سائز جو ہے جی لوگوں جی کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہاں جی، یہ انٹرسٹڈ بھی ہے، یہ ہے، آگے تو سارے سوالات جی جی، آتے ہیں۔ تو مرلے کا سائز میں بتا دوں، جی جی جو اسلام آباد راولپنڈی میں اس وقت جو چل رہا ہے 250 فٹ جو ہے اسکوائر فٹ، آپ اسے کہہ سکتے ہیں 250 اسکوائر فٹ کا جو ہمارا ایک مرلہ ہوگا۔
اور 3 مرلے کا گھر آپ اس کو 250 کو ملٹیپلائی کر لیں، اس حساب سے یہ 750 جو ہے وہ اسکوائر فٹ کا ہوگا، اور اسی طرح 4 مرلے جو ہے 1000 اسکوائر فٹ کا ہوگا، اور 5 مرلے جو ہے 1250 اسکوائر فٹ کا یہ ہمارے پاس پلاٹ ہوگا۔ اس کے ساتھ میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دوں کہ یہ جو 3 مرلے کا گھر ہے اس کے فرنٹ جو ہے وہ تقریباً 17 فٹ جو ہے فرنٹ ہوگا، اور لمبائی جو ہے اس کی 45 فٹ ہوگی، 17 یعنی 17 فٹ فرنٹ ہے اور لمبائی 45 رکھی ہے۔ اس کے ساتھ جو 4 مرلے کا اس کا 22 فٹ کا فرنٹ ہے، 22 فٹ، اور لمبائی 45 ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم 5 مرلے کی بات کر رہے ہیں تو وہ سٹینڈرڈ جو ہے 25-50 کا جو ہوگا وہ 5 مرلے کا ہوگا۔ تو ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دوں، جو ہمارے بھائی نوٹ کر رہے ہوں گے ان کے لیے آسانی ہوگی کہ 17 فٹ جو ہے وہ چوڑا اور لمبائی 45 3 مرلے، اور 4 مرلے 22 فٹ چوڑائی اور لمبائی 45، اور 5 مرلے جو ہوگا وہ اسی طرح سے 25 اور 50 کا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اگلا میرا کوشچن ہے کہ گلی کا جو سائز ہے وہ جی یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ گلی کا سائز ہم نے کوشش کی ہے بڑا رکھیں، 25 فیٹ جو منیمم ہوگی، لیکن 25 سے 30 ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جہاں پر 30 فٹ کی گلی دی جا سکتی ہے، زیادہ یعنی 80% چانسز ہے کہ 30 فٹ کی گلی دی جائے، اور 20% چانسز ہے کہ کسی ایریا میں اگر جگہ کی تھوڑی کمی ہوتی ہے تو 25، لیکن 25 سے 30 فٹ کی گلیاں ہوگی، اس سے چھوٹی گلی نہیں ہوگی، تاکہ بائک اور گاڑیاں آسانی سے آ سکیں اور یہ اوپن جو ہے کشادہ جو ہے وہ ایریا ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا کوشچن تو جو میرا خیال گھر کا فرنٹ کا آپ نے بتا ہی دیا، جی اور پانی بجلی گیس یا آلموسٹ جی یہ جب ہم گھر تیار دے رہے ہیں تو اس میں ہم پانی بجلی گیس یہ ساری چیزوں کے کنیکشن لگوا کر دیں گے، ٹھیک ہے، جو مالک کے نام ہے وہ مالک کے نام لگوا کر اس کو انشاءاللہ تعالی یہ ساری سہولتیں، اگر کوئی مثلا سپوز کریں گیس میں سم ٹائم تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے تو وہ ہم اس کو جو ہے وہ پروسیسنگ میں اس کی ہیلپ کریں گے۔ اس کے ساتھ سیویج سسٹم بھی ہے، ٹیلی فون بھی وہاں پر اویلیبل ہے، انٹرنیٹ بھی اویلیبل ہے، یعنی پانی بجلی گیس یہ ساری سہولتیں موجود ہیں۔ یہاں پہ عثمان صاحب میں ایک بات کلیئر کروں گا، بہت سے لوگوں نے ہم سے یہ کویشچن کیا کہ یہ سی ڈی اے اپرووڈ سوسائٹی ہے، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ریئل مینٹر ڈیولپر نے یہ جگہ خریدی ہے۔ پہلی بات تو یہ بات آپ سمجھیں کہ یہ کوئی سوسائٹی نہیں ہے، یہ ریئل مینٹر ڈیولپر نے جگہ خریدی ہے۔ اور جیسے کہ آپ کوئی پلاٹ خریدتے ہیں، فرض کریں آپ 5 مرلے کا پلاٹ خریدتے ہیں تو ہم کمپنی ہے تو ہم 500 کنال کا پلاٹ خرید سکتے ہیں۔ اب اس کے اوپر ہم اس کی پلاٹنگ کر کے تو ہم وہ گھر بنا کر ایک ایک گھر، مثلا آپ نے ایک گھر کہا ہے تو ہم کیونکہ بلڈ آن ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا، تو ہماری زمین ہے، ہم نے کوئی سوسائٹی نہیں بنائی، ٹھیک ہو گیا، ہماری زمین ہے، آپ نے 5 مرلے کا گھر بک کیا ہے، ہم نے 5 مرلے کا پلاٹ آپ کے نام کر دیا، آپ کو رجسٹری انتقال کر دی، اور پھر اس کے بعد ایز اے بلڈر گھر بنا کر آپ کو دے رہے ہیں اس کے اوپر، تو یہ ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سوسائٹی، کیونکہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ سوسائٹی سی ڈی اے سے اپرووڈ ہے، جو ہم کوئی فائلیں تو نہیں بیچ رہے، ہم کوئی اسٹامپ پیپر پہ تو ایسا کام نہیں کر رہے کہ ہم پہلے سے کوئی سوسائٹی اپروو کروائیں اور پھر اپروو کروانے کے بعد ہم اسٹامپ پیپر پہ یا فائلیں بیچنا شروع کر دیں، ہم ایسا کوئی کام نہیں کر رہے۔ ہماری کمپنی نے زمین خریدی ہے، ہم زمین کے مالک ہیں، آپ نے 3 مرلے کا گھر ہم سے لیا ہے، 5 کا لیا ہے، 4 کا لیا ہے، ہم رجسٹری انتقال آپ کو دے رہے ہیں، اور سی ڈی اے سے اپرووڈ گھر، سی ڈی اے سے اپرووڈ گھر بنا کر آپ کو دے رہے ہیں۔ کلیئر ہو گیا، اس میں کوئی ایلیمنٹ رہ ہی نہیں جاتا۔ یہ جو ہے یہ پوائنٹ کلیئر کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ قسطوں پہ آپ دے رہے ہیں تو کیا آپ سی ڈی اے سے اپرووڈ ہیں؟ ہم سی ڈی اے سے اپرووڈ گھر بنا کے دے رہے ہیں، کیونکہ ہم لینڈ کے مالک ہیں، زمین کے مالک ہیں۔ آپ 3 مرلے 5 مرلے 4 مرلے کا جو گھر ہم سے لیں گے اس کا جب آپ 30% پے کرتے ہیں تو آپ کو رجسٹری انتقال کر کے دے دیا جائے گا، باقی یہ گھر جو ہے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بنتا رہے گا اور اس کو ڈیلیور آپ کو کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، اس میں آپ کو میں کوئی چیز ایڈ کروں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 2 چیزیں، اگر سوسائٹی بناتے ہیں تو وہ سوسائٹی آپ کو اس کا این او سی لینا پڑتا ہے، اور پھر وہ جو ہے نا آپ نے پبلک کو وہ بیچنی ہے قسطوں پہ۔ آپ نے ایک زمین کا ٹکڑا لیا جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں، اپنے نام کرا لیا،
اب جو بندہ آپ سے وہ لے رہا ہے پیمنٹ دے کے، آپ اس کے نام وہ جگہ کرا رہے ہیں اور گھر اس کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کو بنا کے دے رہے ہیں. نقشہ جو ہوگا وہ اپروو نقشہ ہوگا، کوئی ایسا نقشہ نہیں ہوگا جو قابل استعمال نہ ہو. جی بالکل، یہ ڈیفینیٹلی ایک پروسیس ہے. جی دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ اگر اسلام آباد میں ہے اور اتنا سستا آپ گھر دے رہے ہیں تو وہ کس طرح دے رہے ہیں. جی یہ بہت سے ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں، آپ یہ پہلے یہ کہیں کہ جو لوگ مہنگا دے رہے ہیں وہ اتنا مہنگا کس طرح دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں. بالکل صحیح. جیسا کہ آپ اسی کے 5 کلومیٹر ادھر جائیں، بحریہ انکلیو کی جگہ جو بحریہ انکلیو نے جب خریدی تو موقع کے لوگ، ہم کیونکہ وہاں کے مقامی ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ انہوں نے کس طرح کس ریٹس پہ خریدی ہے. ہم یہ نہیں کہتے انہوں نے بہت سستی خرید لی ہے، مہنگی، لیکن لوگوں کو پتا ہے کس طرح خریدی. پھر انہوں نے اس پہ تھوڑی محنت کی ہے اور وہ مطلب ہزاروں کی یا لاکھوں کی خرید کے تو کروڑوں کی سیل کی. جی جی. اب اسی کے 3 کلومیٹر فاصلہ اینڈ کریں تو دوسری طرف تو گلبرگ گرین ہے، بڑی سوسائٹی ہے، بڑا کام کرنے والے لوگ ہیں، لیکن وہ آپ کو 7 مرلے کا گھر، آپ ان کی سائٹ پہ جا کے دیکھیں، 7 مرلے کا 7 مرلے کا گھر دے رہے ہیں اور وہ 7 مرلے کا تیار گھر آپ کو 7 کروڑ میں دے رہے ہیں. یعنی ایک مرلہ 1 کروڑ کا، 1 کروڑ کا، وہ بھی کمرشل جگہ بھی نہیں ہے. اور 3 مرلے 3 تو اسی جاپان روڈ کے اوپر ہم بھی آپ کو دے رہے ہیں. ہم صرف یہ ہم نہیں بلکہ علی اکبر اینڈ کمپنی اور ان کی جو ٹیم جو ہمارے اصل تو وہ لوگ ہیں جو بیک اینڈ پہ بیٹھ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے آپ کو کہا بھائی پاکستانیوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، انہیں گھر مل جائے. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا یار جس طرح سستی سی کوئی جگہ دیکھیں، بالکل سستی مل گئی ہے، اوکے، روڈ بھی موجود ہے، پانی بھی موجود، 30 فٹ پہ تو وہاں پہ پانی ہے ایسے اور میٹھا پانی ہے الحمدللہ، اور بجلی ہے، گیس کی پائپ لائن بچھی ہوئی ہیں، وہاں پہ وہ لے رہے ہیں. اب وہ لے کر آپ سے آسان اقساط میں، یعنی تھوڑے پیسے دیں گے تو آپ نام کرا دیں گے زمین، ایسے ہی ان کی ایک ٹینشن ریلیز ہو جائے گی، وہ جگہ نام ہے، کوئی فائل نہیں ہے، کوئی اسٹامپ نہیں ہے. بالکل. پھر آپ نے گھر بنا کے دیا، 1.5 سال میں گھر ان کو ڈلیور ہو گیا. اب انہوں نے قسطیں دینی ہے، وہ جو ماہانہ کرایہ دیتے تھے اسی میں ان کا گھر اپنا ہو جائے گا. اب یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یار اگر ایک ٹیم نے اتنا اچھا کام کیا ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، تو ہم بھی ان ٹائم ان کو اقساط ادا کریں اور جو انویسٹر یہ اچھے بلائی کے کام میں اور کہیں نہ کہیں جو ہے انویسٹمنٹ ہو. تو دوسرے گلبرگ گرین بیچ رہا ہے، آپ ان سے پوچھیں بھائی اتنا مہنگا کیوں بیچ رہے ہو. یہ بہت یہ احمد بھائی کا پوائنٹ بہت اچھا ہے کہ جب بھی ایک بندہ 1 کروڑ کا ایک مرلہ لے رہا ہے اور وہ کمرشل بھی نہیں ہے، ریزیڈینشل ہے. اب دیکھیں اگر 3,000 روپے کا اگر 1 اسکوائر فٹ کی کنسٹرکشن کاسٹ بھی لگاتے ہیں نا تو 7.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے. 7.5 لاکھ، چلے آپ 10 لاکھ کی مرلہ زمین لگا دیں، 17 لاکھ بن جائے گا، 17.5 بن جائے گا، 20 لاکھ بن جائے گا. 1 کروڑ تو نہیں بنتا. تو مجھے یہ بتائیں کہ 1 کروڑ روپے کا مرلہ جب ایک بندہ لے رہا ہے صرف 4 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو اس سے کیوں نہیں پوچھتے کہ اتنا مہنگا کیوں بیچ رہے ہو بھائی؟ اصل بات یعنی پوچھنا تو اس سے چاہیے کہ اتنا مہنگا کیوں بیچ رہے ہو، کہ بھئی کیا وجہ ہے. لیکن پبلک کی نا سائیکی بن گئی ہے، وہ ایک بڑا ادارہ ہے، ان کے بڑے ان کے ترجیحات ہیں، بڑے ان کے اخراجات ہیں، لیکن پبلک یہ سمجھتی ہے کہ جو چیز تھوڑی مہنگی ملے گی وہ دوائی زیادہ اچھا کام کرے گی. بھائی اس ڈاکٹر نے بڑی مہنگی دوائی دی ہے، دوائی ٹھیک ہو. اسی لیے تو ہمارے ہاں پاکستان میں اچھے لوگ اچھائی کرنا چھوڑ گئے ہیں کیونکہ اچھائی کی قدر نہیں کی جاتی. اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے اپنی قوم سے، ہمیں اپنے لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن جو بے گھر لوگ ہیں، جو لو بجٹ لو انکم لوگ ہیں، ان کو اگر ایک سپوز کریں کہ ایک زمیندار ہے، ہم اسے کہتے ہیں یار ہم سستے گھر بنا کے دینا چاہتے ہیں، آپ ہمیں، جیسے میں نے کہا کہ لوگ قبرستان کے لیے، مسجد کے لیے فری میں زمین دے دیتے ہیں، بالکل. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان ہمارے پاس یہ زمین ہے، ہم آپ کو انتہائی سستے داموں دے رہے ہیں آپ کی کمپنی کو، لیکن دے اس لیے رہے ہیں کہ آپ یہ نیکی کا کام کریں، اور آپ نے اگر یہ لوگوں کو سستے گھر بنا کے دینے ہیں تو اس مقصد کے لیے آپ کو دیں. تو یہ دیکھیں، یہ ہمیں ایک طرف سے اللہ کی طرف سے یہ ایک گفٹ ملا ہے، ہم وہ گفٹ اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، ڈیلیور کر رہے ہیں. اور دوسری طرف سے ہمیں آل اوور دا ورلڈ ہمارے ساتھ انویسٹر جڑے ہوئے ہیں. آج جیسے ہمارے بھائی نے افریقہ سے کہا
کہ آپ یورپ، UK، کینیڈا اور امریکہ کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ افریقہ سے جڑا ہوا ہوں، تو آپ افریقہ کا نام آپ نے نہیں لیا. تو بھائی جان اب آپ دیکھ لیں میں افریقہ کا نام لے رہا ہوں، آپ ہمارے ساتھ افریقہ سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے اور صحت دے. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آل اوور دا ورلڈ ہمارے انویسٹرز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ اسی مقصد یہ کے لیے جذبہ رکھتے ہیں، یہ قوم کے وہ ساتھ یہ they جذبہ want رکھتے to ہیں. give back to their nation، اپنے ملک اور قوم کو واپس دینا چاہتے ہیں. مدر لینڈ کے ساتھ محبت کا اظہار اس انداز میں بھی کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ملک اور قوم کے لیے، اور ہم نے ان پیچھے ہوئے لوگوں کی مدد کرنی ہے. ہمیں آپ کوئی منافع نہ دیں، کوئی بینیفٹ نہ دیں، ہماری انویسٹمنٹ آپ کے ساتھ سیکیور ہے، آپ اس نیکی کے کام میں اس پیسے کو استعمال کریں. ایکسیلنٹ. تو ایک طرف سے ہمیں لوگ پیسہ دے رہے ہیں، دوسری طرف سے ہمیں لوگ زمین دے رہے ہیں، ہم تو بیچ میں ایک پل ہے. الحمدللہ ہم تو بیچ میں ایک کیشیئر کا رول پلے کر رہے ہیں، ایک بیچ میں ایک واسطہ ہے. ویسے کب سے آپ کا ارادہ ہے؟ ابھی جیسے 8 لوگ آپ کے ساتھ جڑ گئے، جی جی، اب انہوں نے تو ذہن بنا لیا ہوگا کہ الحمدللہ یار ابھی اسلام آباد میں اپنا گھر ہوگا، علی اکبر کمپنی جو ہے نا انہوں نے کام شروع کر دی ہے. تو آپ کا کیا ارادہ ہے کہ کب سے لوگ آپ کو یہ توقع رکھیں آپ ان کو سر ڈیلیوری سٹارٹ کریں گے یا کام شروع کریں گے؟ یہ ود ان اے ویک ہم وہاں پہ پروجیکٹ پہ کام شروع ہو چکا ہے. اگلے آپ دیکھیں گے زمین کی لیولنگ ہو رہی ہے، مشینری کام کر رہی ہے، روڈ جو ہیں وہ بن رہے ہیں. وہ ساری انشاءاللہ اگلی ویڈیو اسی کی آپ کی دیکھیں گے لوڈ ہوگی کہ وہاں پہ مشینری کام کر رہی ہے، لیولنگ ہو گئی ہے، اور اس کے بعد راستے بنا دیے گئے ہیں. 3 مرلے کے لیے پلاٹس علیحدہ سے ہیں، 4 کے لیے علیحدہ سے، 5 کے لیے علیحدہ سے، اور ماڈل گھر بھی 8 سے 10 دنوں میں انشاءاللہ ماڈل گھر بھی وہاں پہ بن جائے گے ود ان دس ویک. اور جو ہمارے بھائی بکنگ کروا رہے ہیں سائٹ وزٹ کے لیے انشاءاللہ ہم ان کو ویلکم کریں گے. ہمارا وہاں پر آفس ریئل مینٹر جو ہے اس کا آفس، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ذمہ داریاں بھی لگائیں گے کہ آپ جو ہمارے بھائی آتے ہیں آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ نے ہماری ٹیم کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ. گلبرگ میں انشاءاللہ جیسے وہ آئیں گے تو ان کو جی جو بھی آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہیں جی آپ فوری طور پہ ان کو گھر انشاءاللہ یہ فوری جیسے ہم نے یہ کہا کہ جیسے ہی 30% وہ ڈیلیور کرتے ہیں تو رجسٹری انتقال ان کے نام کرتے ہیں. اب اس کے بعد ان کے گھر کی کنسٹرکشن اسی دن شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پلاٹنگ تو ہم کر چکے ہیں. گھر کی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی، 1.5 سال کے اندر اندر کمپنی نے ان کو گھر ڈیلیور کرنا ہے. یہ ہمارا ریٹن ایگریمنٹ، لیگل ایگریمنٹ ہوگا. زمین ان کی ہے، کمپنی کا اس کے ساتھ لیگل ایگریمنٹ ہے. اور میں نے جیسے پرائسز بتائی ہیں، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ 3 مرلے کا گھر جو ہے یہ 32 لاکھ میں دے رہے ہیں، اور ماہانہ قسط اس کی صرف 20,000 ہے. آپ نے جب صرف 10 لاکھ دینا ہے تو آپ کے نام زمین جو رجسٹری انتقال ہو جائے گا. جو 4 مرلے کا گھر ہے وہ 42 لاکھ کا ہے، اور ماہانہ قسط اس کی 30,000 ہے. جب آپ نے 12 لاکھ دینا ہے تو آپ کے نام گھر ہو جائے گا. اسی طرح سے 5 مرلے کا گھر 52 لاکھ کا ہم دے رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ماہانہ قسط 34,000. ہم نے قسطیں کم سے کم رکھی، صرف 5 سال کو سود کے بغیر ہم نے کیا، کیونکہ دنیا والے جو بھی قسطوں پہ دیتے ہیں نا وہ انٹرسٹ لگاتے ہیں، سود لگاتے ہیں. ہم نے سود کے بغیر دیا. الحمدللہ یہ ہماری کمپنی واحد کمپنی جو پاکستان میں اور آذربائیجان میں بغیر سود کے لوگوں کو گھر دے رہی ہے، اور وہ بھی قسطوں پہ. اس کے بعد یہ ہم نے فراڈ اور اسکیم کو ختم کرنے کے لیے 30% پہ رجسٹری انتقال کر کے دے رہے ہیں، تاکہ کسی بھی بندے کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ شک و شبہات سے جو ہے وہ بالا تر ہوتے ہیں. اور انتہائی کم ہم نے منتھلی جو ہے، اور پھر ہم نے اگلی آپشن بھی دی جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں کہ آپ اپنی مرضی سے بھی منتھلی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو آپ 1 کروڑ روپے کا مرلہ لینے کی بجائے یہ اگر آپ مڈل انکم ہے، سیلریڈ پرسن ہے، آپ مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں، یورپ میں کام کرتے ہیں، UK میں، امریکہ میں، آپ کہیں پر بھی ہیں، اگر آپ کو گھر کی ضرورت ہے، اسلام آباد میں آپ کو گھر چاہیے، 500 گھر ہے اس وقت ہمارے پاس، جن میں 300 جو ہے وہ 3 مرلے کے ہیں، 100 جو ہے وہ ہم نے کیا ہے 4 مرلے کا. اس وقت 50 گھر 5 مرلے کے ہیں. تو جو یہ پلان ہے، جو گھر آپ کو چاہیے آپ اس کی بکنگ کروا سکتے ہیں. بکنگ جاری ہے، نیچے ڈسکرپشن پہ جو ہم نے نمبرز دیے ہیں آپ ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں. عثمان صاحب بھی، میں بھی، اور آپ کمنٹ بھی لکھ سکتے ہیں. دیکھیں ہم بھی انسان ہیں، ہو سکتا ہے ان سارے معاملات میں کہیں پہ ہم کوئی غلطی کر رہے ہوں. ہم نے 2 دفعہ 3 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ ریویو کیا ہے. ہم نے اپنی کنسٹرکشن کاسٹ بھی ڈالی ہے، اور جو زمین کی کاسٹ ہے وہ بھی ڈالی ہے، اور اس میں ہم نے کوئی منافع، ناجائز منافع نہیں ڈالا.
جیسا کہ جو ڈیولپرز ڈالتے ہیں، مثلا 2 لاکھ کی زمین لی انہوں نے 15 لاکھ کی بیچی، یا اسی طرح سے وہ اس میں کنسٹرکشن کر کے وہی جیسے آپ کے سامنے 7 مرلے کا گھر 7 کروڑ کا دے رہے ہیں. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ 7 مرلے کا گھر 7 کروڑ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کمرشل پراپرٹی تو ہے نہیں. اور 4 کلومیٹر کا فاصلے پر جسٹ جاپان روڈ پر یہ 4 کلومیٹر کے بعد ہمارا پروجیکٹ ہے. تو الحمدللہ اگر ہم اس نیکی کے کام کو کرنا چاہتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 1 کروڑ گھروں کی کمی ہے، اور پاکستان میں ایلیٹ کلاس کے لیے اور اپر مڈل کلاس کے لیے اتنے پروجیکٹ آگے ہیں کہ آئندہ 10 سالوں یا 15 سالوں تک بھی اس پہ کام نہ کیا جائے تو ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی. ہمیں ضرورت ہے پسے ہوئے طبقے کی خدمت کرنے کی، اور ان کو ضرورت ہے جو کرائے پہ رہ رہے ہیں، جو سیلریڈ پرسن ہے، جن کی اتنی منتھلی انکم نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے ہم کچھ کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور آپ ہماری ٹیم جوائن کرنا چاہتے ہیں، ایز اے انویسٹر جوائن کرنا چاہتے ہیں، ایز اے ڈیولپر جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو اس نیکی کے کام میں آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں، ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. جی عثمان صاحب، آپ اچھا، اس کے علاوہ میں نے آپ کی ویڈیو میں یہ بھی دیکھا سنا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں گجرانوالہ، سیالکوٹ، لاہور اور دیگر شہروں میں جو ہے چاہیے، اور وہ اسی جذبے کے تحت آئے کہ ہمیں وہ فیسیلیٹیٹ کریں، مناسب قیمت میں دیں، اور آپ کا جو جذبہ ہے تو آپ اس کو اسی طرح آن کر رہے ہیں. جی بالکل. میں بات یہ ہے کہ یہ ہماری آج کی نہیں، یہ میں نے جب یہ چینل شروع کیا تھا، جب سے میں نے یہ خدمت خلق کے لیے کام شروع کیا، اور یہ پھر جب پراپرٹی بزنس میں جیسے جیسے پتہ چلتا گیا لوگوں کے لیے پرابلمز ہیں، تو میں نے کوشش کی کہ اس کو سالو کیسے کیا جا سکے. ہم میں سے ہر بندہ اندھیرے کو کوستا ہے، لیکن اندھیرے کو کوسنے کی بجائے اگر ایک شمع روشن کر دی جائے تو اندھیروں کا خاتمہ شروع ہو جاتا ہے. میں نے اندھیرے کو کوسنے کی بجائے وہ شمع روشن کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد ہر بندہ سود کے خلاف جاتا ہے، کہتا ہے سود برا ہے، ایسا ہے ایسا ہے. تو ہم نے بغیر سود کے قسطوں پہ کام شروع کر دیا، اور اس کا آلٹرنیٹ نہیں دے پاتا. آلٹرنیٹ جب آپ دیں گے، آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، کرتے ہیں کہ جی ہم سود کے خلاف ہے، ہماری جنگ ہے، لیکن آلٹرنیٹ دے نہیں پاتے ہیں. دیں گے جب اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ایسے محسن اسی قوم میں سے آگے نکل کر آتے. اسی قوم کے بیٹے، جیسے میں یہ کوشش کر رہا ہوں، میرے ساتھ اس وقت 100 کے قریب انویسٹر پوری دنیا سے مل چکے ہیں، اور وہ سارے الحمدللہ سارے سکسیسفل بزنس مین لاکھوں ڈالرز کا بزنس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو بہت نوازا ہے، اور وہ خدمت کے جذبے کے ساتھ ہیں. وہ اب ان کو ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں اس میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، ہم یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں، دوسری دفعہ پوچھتے نہیں اور ہمارے ساتھ انویسٹ کرتے ہیں. ان کا اعتماد، ان کا پیار، یہ ہمارے لیے بہت اصل میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان کا اپنا انداز تو ہوگا بزنس کرنے کا، ہر شخص کامیاب بزنس مین ہے، لیکن اس میں کردار آپ نے جو مجموعی طور پر بنیادی کردار ادا کیا، وہ آپ نے ذہن سازی ان کی اس طرح کی بنا دی کہ وہ اپنا بزنس کے ساتھ ساتھ اس فلاحی کام میں بھی اپنے کام. صاحب ایک بات نوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہارون الرشید خلیفہ وقت تھے، تو انہوں نے ایک مسجد بنائی اور خواب دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں اور ایک بڑی مسجد ہے، اور بہت اس کا جو نا حسین مسجد ہے، اور اس کے دروازے پہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور وہ مسجد کے دروازے پہ جب پہنچتے ہیں تو اوپر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کا گھر ہے؟ فرمایا یہ دنیا میں تم نے جو اللہ کا گھر بنایا تو جنت میں اللہ نے تیرا گھر بنایا ہے. وہ کہتے ہیں آقا میں نے تو بنا لیا، تو یہ جو باقی لوگ ہیں، فرمایا ہاں اچھا ہوتا اگر ان کو بھی شامل کر لیتے بیچ میں، کہ من بنا للہ مسجدن بنا اللہ بیتن فی الجنہ، تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا. تو فرمایا اگر چاہے ایک اینٹ لگائے، حضور نے فرمایا ایک اینٹ لگائی. صبح اٹھے تو انہوں نے وہ مسجد گرائی، اور پھر انہوں نے کہا بھئی مسجد کے لیے چندہ کرو. کسی کو خواب نہیں بتایا، کہا مسجد کے لیے چندہ کرو، تو لوگوں نے چندہ جمع کرانا شروع کر دیا. اب اس سے کوئی اچھے دیکھیں، کوئی اچھا بھی اس کے لیے سوچے گا، کوئی برا بھی سوچے گا. انہوں نے اٹھے اور انہوں نے جناب صاحب جا کے مسجد چندہ جمع کر کے پھر بنائی، اور پھر لوگوں کو بتایا کہ لوگوں میں نے اکیلے بنائی تھی،
اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں گھر کی بشارت دی تھی. میں نے کہا کہ یہ گرے سارے بنائیں. اب ہر اس شخص کے لیے بھی ایک مسجد ہے جس نے اس نے ایک اینٹ بھی لگائی ہے. تو آپ کو علی اکبر بھائی اور ان کی ٹیم کو مبارک ہو کہ چاہے وہ تھوڑا مل رہے ہیں زیادہ مل رہے ہیں. ہم نے اپنے محلے میں دیکھا کہ ایک شخص نے دیکھیں بڑے بڑے پلازے لوگ بنا لیتے ہیں اور آگے گلی پکی نہیں کرتے, گاڑی وہاں پہ کھڈے میں لگتی ہے, کپڑوں پہ چھینٹے پڑتے ہیں, نمازیوں کے بچوں کے, صرف چھوٹی سی گلی پکی نہیں. تو وہ محلے والوں نے مل کے گلی پکی کر لی, پوری گلی صاف ہے, اور باقی گلی وہ کہتے ہیں گورنمنٹ پکی کرے گی. تو بھائی گورنمنٹ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی تو گلی کہاں سے پکی کروائے گی؟ اور یہ جذبہ پھر وہ جو گورنمنٹ, اب یہ جذبہ ان کا آ گیا. دیکھیں آپ نے مل کر ایک اینٹ لگائی ہے اور آپ نے ماشاءاللہ شروع کیا, تو مجھے امید ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو, بہت سارے لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی اچھا کام ہو, ہاں اسکیم نہ ہو, فراڈ نہ ہو, زیادتی نہ ہو جائے, ضائع نہ ہو جائے, چلو یار ہم بھی اچھا کام کر لیں, تو یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے. لیکن اگلی بار میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں اور یہ بھی سوچتا ہوں کہ جب بارش ہوتی ہے نا, بارش زمین پہ پڑتی ہے, تو جب چھت پہ پڑے گی تو ہم نیچے چھت کے نیچے ہوں گے تو ہمارے اوپر پڑے گی ہی نہیں. وہی بارش اگر پتھر پہ پڑے تو کوئی اثر نہیں کرتی, نرا پتھر ہی رہتا ہے. وہی بارش اگر وہ ریتلی زمین پہ پڑے تو کچھ نہیں ہوتا. وہی بارش چکنی مٹی پہ پڑے تو وہ وہاں پھسلن پیدا ہو جاتی ہے. وہی بارش اگر جناب صاحب زرخیز زمین پہ پڑے تو وہاں سے وہ فصلیں اگلتی ہیں. فصل نہ بھی ہو تو جڑی بوٹیاں تو اگی آتی ہیں. اور وہی بارش اگر گندگی کے ڈھیر پہ پڑتی ہے جب وہ بارش, تو وہاں سے بدبو آتی ہے. وہی بارش جب جناب صاحب پھولوں کی پتیوں پہ پڑے تو خوشبو آتی ہے. پتہ چلا کمال یا تبدیلی بارش میں نہیں ہے, آگے والی زمین میں ہے. تو آپ اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کو دیکھ کے ہر ایک نے اپنا اپنا سوچ ہے اس کی, کوئی کیا سوچے گا, اس پہ کیا اثر ہوتا ہے. لیکن وہ اچھے لوگ آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے اور جو اچھے نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو قرضہ حسنہ دیتا ہے, قرضہ حسنہ دیتا ہے, اس شخص کے زندگی کے آدھے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ, یعنی آپ یہ دیکھیں قرضہ حسنہ کے طور پر ایک یہ نیکی کتنی بڑی نیکی کہ جہاں کروڑوں کے گھر مل رہے ہیں اور اتنے مناسب قیمت پہ جب وہ اس سے بھی بڑی چیز ہوگی, قرض ہی ہے اور وہ قسط میں واپس ہو جائے. اور اللہ اکبر, سب سے اہم بات یہ ہے جب یہ حدیث شریف میں نے پڑھی اور تو اس کے بعد پھر میں نے اپنی نیت بنائی کہ میں نے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی اگر میری زندگی رہی تو پاکستان میں ایک ایسا نظام لانا ہے جس میں ہم اپنی جو اثار فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں اس کے انڈر ہم قرضہ حسنہ دیں گے لوگوں کو بزنس کے لیے, کاروبار کے لیے 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ تک, اور گولڈ سسٹم کے تحت دیں گے. ہم اپنا ایک مائکرو فائنانس بینک رجسٹر کروائیں گے اور پھر ہمارے انویسٹرز جو ہیں گولڈ سسٹم کے تحت ان کی انویسٹمنٹ بھی محفوظ رہے گی. جس بندے نے سپوز کریں کہ بھائی نے قرضہ لینا ہے تو یہ 10 تولے سونا لے گا, 6 مہینوں کے بعد اس نے واپس کرنا ہے تو 10 تولے سونا واپس کر دے گا. واہ واہ واہ, یہ بڑا بہترین یعنی ہے. بالکل اس طرح سے اگر یہ 20 تولے سونا لیتے ہیں سال بعد واپس کرتے ہیں 20 تولہ سونے واپس کرتے ہیں, اس میں کسی قسم کا نہ کوئی روپیہ لیں گے ایلیمنٹ شامل نہیں ہوتا, سود بالکل ختم. تو میں نے کہا جب ہم نے سود کے خلاف لڑنا ہے تو پھر ہمیں ایسے لڑنا ہے کہ الٹرنیٹو دینا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کام کر رہے ہیں. جیسے ہم آگے ٹیم بڑھ رہے ہیں, اس وقت ہم 100 کے قریب انویسٹرز اکٹھے ہو چکے ہیں. آپ میں سے جو بھائی ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ ہمارے پاس مجھے لکھ سکتا ہے کہ میں آپ کی انویسٹرز ٹیم کا حصہ بننا چاہتا ہوں. تو اس طرح کے جو پروجیکٹس آتے ہیں جیسے کہ ہم اپنے انویسٹر کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آذربائیجان میں ہم کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں تو سال میں 40% منافع آپ کی انویسٹمنٹ پہ آتا ہے. تو وہ آپ سمجھیں کہ وہ جو 40% پروفٹ آتا ہے کمپنی اس کی مینجمنٹ فی ایسٹ مینجمنٹ کے تحت 40% لیتی ہے اور 60% اپنے انویسٹرز کو ڈائریکٹلی دیتی ہے. آپ کی انویسٹمنٹ محفوظ ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو اسی طرح سے وہ پیسہ مل رہا ہے, منافع حلال کا مل رہا ہے. اس طرح اگر آپ چاہیں تو گاڑی ڈال سکتے ہیں ایز اے ٹیکسی, $10,000 کی آپ ٹیکسی ڈالتے ہیں, آپ کو ماہانہ $500 منافع آتا ہے. تو کمپنی 20% مینجمنٹ فی لیتی ہے, یعنی $100 کمپنی نے لینا ہے, $400 آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگا. تو ہم اپنے انویسٹرز کو دوسرے راستوں سے
इन्वेस्टमेंट के जरिए पैसा कमाने में मदद देते भी हैं देते हैं और साथ साथ उनके पैसे को फलाई कामों में इस्तेमाल करके उनको सवाब कमाने का भी, पैसे के साथ साथ सवाब कमाने का भी मौका देते हैं कि आपकी ये दौलत आपके साथ नहीं जानी, लेकिन इस दौलत को अगर आप किसी की फलाह के लिए, किसी की भलाई के लिए इस्तेमाल कर लेंगे मुस्बत, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो आज की नेकियां हैं वो जब जब दुआ देगा इंशाअल्लाह ताला इसका फायदा होगा आपको। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो रियल होम्स इस्लामाबाद है, इसके हवाले से जो आपके सवाल थे कि एक तो मरले का साइज क्या होगा, मैंने बताया 250। दूसरा आपका सवाल था कि गलियां कितनी हैं, 25 से 30 फुट की। इसके साथ साथ घरों के फ्रंट क्या होंगे, मैंने बताया 3 मरले का 17 फुट का होगा और 4 मरले का 22 फुट का, और इसी तरह से 25 फुट का जो होगा वो 5 मरले का होगा। कॉस्ट मैं आपको मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ, किस्तें मैं आपको बता चुका हूँ। 1.5 साल के अंदर घर तैयार करके आपको डिलीवरी दे दी जाएगी। 30% जब आप घर की कीमत देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके नाम रजिस्ट्री इंतकाल हो जाएगा। और ये हम प्रैक्टिकली घर दे रहे हैं, हमने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को भी जेल में रखा है, जमीन की कॉस्ट को भी, और ये सारी डिलीवरी कॉस्ट भी। इंशाल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट डिलीवर करते हुए आपको नजर आएगा। जो इसमें हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं हम उनको वेलकम करेंगे एज ए इन्वेस्टर, एज ए डेवलपर। और जो घर खरीदना चाहते हैं वो हमें लिख सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से, आप कहीं से बिलोंग करते हैं, आप हमें लिख सकते हैं कि मुझे इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट में 3 मरले का, 4 मरले का या 5 मरले का घर चाहिए, मैंने खरीदना है। इंशाल्लाह ताला आप उसकी बुकिंग करवाएं 10,000 रुपए से, आपको साइट विजिट भी करवाया जाएगा, आप जाके साइट विजिट करें प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड, और ये जो 10,000 है ये आपकी पहली जो पेमेंट है उसमें एडजस्ट हो जाएगा और बाकी आपका प्रोसेस इंशाल्लाह होगा। सीडीए अप्रूव्ड घर होंगे, रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह है, पानी बिजली गैस सारी सहूलतें मौजूद हैं। हमने कभी इतनी तारीफ नहीं की, लेकिन आप लोगों के लिए करना पड़ रही है ताकि आपके दिलों की सेटिस्फेक्शन हो। 4 किलोमीटर पर एक मरला तैयार शुदा 1 करोड़ में दिया जा रहा है, हम कितने में आपको दे रहे हैं ये आप जानते हैं। और मजीद आप नीचे कमेंट भी लिख सकते हैं और इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपको फर्दर डिटेल्स इंशाल्लाह देंगे। मैं आपका एक दफ़ा फिर मशकूर हूँ सर, आपका, आपकी टीम का, जिन्होंने हमें इस प्रोजेक्ट के हवाले से हर तरह की मदद की, यकीन दहानी कराई। और आपको ये देखें जो पीके ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इसी तरह से जो गावा एसोसिएट्स है इस्लामाबाद में, उनकी बहुत ज्यादा इसमें मेहनत भी रही, जो जमीन को परचेज करने के हवाले से और बाकी जो डेवलपमेंट के हवाले से पीके ग्रुप ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की। घरों को बनाने के हवाले से जो है एज ए टीम आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस नेकी के काम में, आपका बहुत शुक्रिया। और एज ए टीम जो है इंशाल्लाह हमारी तरफ से भी आपको हमेशा हर तरह की सपोर्ट मिलेगी ताकि हम अपने लोगों को एक बेहतरीन प्रोजेक्ट रियल डेवलप करके आगे डिलीवर कर सकें। दुआ में याद रखें, बहुत शुक्रिया।